اس واقعے کو، اس ملاقات کو سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کیا ہی خوبصورت الفاظ میں بیان فرماتا ہے کہ سبحان اللہ ذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ یعنی تو آپ نے اسی وقت ادھر کھڑے کھڑے بغیر کسی تاخیر کے یہ فرما دیا کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے تو بے شک یہ حق ہے، یہ حق ہے اور یہ حق بات ہے۔ تو جب اس واقعے کی خبر حضور علیہ السلام کو پہنچی تو حضور نے فرمایا، تب آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کو صدیق کا لقب جو نوازا، اور اس کے بعد سے آپ کا نام مبارک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گیا۔ جی ناظرین، اب ہم اپنے اس گفتگو کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جی ناظرین، تمام کائنات اور تمام مخلوق، ہر ایک جو مخلوق ہے، ہر ایک جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے کھلی کتاب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہمراہی میں آپ کو جنت اور دوزخ کا معائنہ کروایا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ساتھ لوح محفوظ کا مطالعہ کیا، اور زمین کے ساتھ ساتھ آسمانوں کی بادشاہت اور تصرف بھی اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیار میں دے دیا گیا۔ شب معراج اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر تخلیق کی گئی کائنات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی سلطنت کی سیر کروائی، اور وہ یعنی اللہ رب العزت اپنے محبوب کے قریب ہوا، اور پھر اور قریب ہو گیا، اور پھر جلوہ حق اور حبیب مکرم میں مرتب ہو کر اس قدر قریب ہو گیا کہ 2 کمانوں سے بھی کم فاصلہ رہ گیا، کیونکہ عشق کا تقاضا یہی ہے کہ محب اور محبوب کے راز و نیاز کی باتیں کسی غیر کو ظاہر نہ ہو۔ جیسے کہ میاں محمد بوٹا رحمۃ اللہ علیہ نے کیا سچ فرمایا کہ اے معراج سی راز محبتاں والا، اے معراج سی راز محبتاں والا، نہیں سی کسے دی سمجھ وچ آون والا۔ سر لا مکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی، سر لا مکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بھی کمالہ، بلغ العلا بھی کمالہ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر عبدالحسیب سروری قادری، اور آج کی صوفی بیٹھک کی اس خصوصی نشست میں ہم رجب المرجب کے مبارک مہینے کی مناسبت سے معراج النبی کے حوالے سے آپ کے ساتھ آج گفتگو کریں گے۔ اس حوالے سے پروگرام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ آج 27 رجب المرجب ہے، اور آج کا دن وہ مبارک دن ہے کہ جس دن، جس رات، جس مبارک گھڑی اللہ پاک نے اپنے پیارے آقا نور مجسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیداری کی حالت میں جسم اور روح کے ساتھ مسجد حرام سے مسجد اقصی، اور پھر مسجد اقصی سے فرش سے عرش تک اپنے پاس دیدار اور ملاقات کی غرض سے بلایا۔ اس واقعے کو، اس ملاقات کو سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کیا ہی خوبصورت الفاظ میں بیان فرماتا ہے کہ سبحان اللہ ذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ یعنی پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کروائی۔ وہ مسجد اقصی جس کے چاروں طرف اور ارد گرد برکت ہی برکت ہے، اور یہ سیر اس لیے کرائی کہ تاکہ ہم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ نشانیاں دکھائیں، اور بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر نبی کو معجزات سے نوازا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جن معجزات سے نوازا ان میں سے ایک معجزہ معراج النبی ہے۔ یہ وہ معجزہ ہے جس پر عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے۔ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پل بھر میں 7 آسمان کی سیر کرنا اور سدرۃ المنتہا سے آگے سفر طے کرنا ایمان لانے کی کسوٹی ہے، ہر ایک مومن کی اسی ایک بات پر پرکھ اور آزمائش ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اس حوالے سے میں ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج النبی سے واپس تشریف لائے اور چند قریش حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، اور اس واقعے سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق کا نام مبارک صرف حضرت ابوبکر تھا، اور اس واقعے کی بلا کسی شک کے اور بلا کسی شبے کے تصدیق کرنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا جو لقب ہے صدیق آپ کو نوازا،
تو وہ آپ کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ کیا آپ کے سامنے ایسی بات کی جائے کہ کوئی ایک شخص کہے کہ وہ ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر، اس کے بعد ساتواں آسمان کا سفر کر کے واپس بھی لوٹ آئے ایک بات میں، تو کیا آپ اس پہ یقین کریں گے؟ تو آپ نے تب فرمایا کہ میں اس کے پہ یقین نہیں کروں گا۔ تو تب انہوں نے کہا کہ آپ کا دوست، آپ کے جو رہنما ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے۔ تو آپ نے اسی وقت ادھر کھڑے کھڑے بغیر کسی تاخیر کے یہ فرما دیا کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے تو بے شک یہ حق ہے، یہ حق ہے اور یہ حق بات ہے۔ تو جب اس واقعے کی خبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچی تو حضور نے فرمایا، تب آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کو صدیق کا لقب جو نوازا، اور اس کے بعد سے آپ کا نام مبارک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہو گیا۔ تو ناظرین، میں بتا رہا تھا کہ واقعہ معراج جو ہے وہ منکر اور مومن میں فرق کرنے کے لیے بھی، جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق تصدیق کر کے مان کے صدیق کہلائے، لیکن ابو جہل جاننے کے باوجود بھی انکار کرتا رہا اور منکر رہا۔ جی ناظرین، اب آگے چلتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو معراج کی، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو معراج عطا کی، اکثر لوگ اس کے متعلق یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب کی حالت میں اس جو اللہ تعالیٰ نے معراج کرائی، لیکن آپ کو بتاتا چلیں کہ جو میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، اسریٰ کا جو لفظ ہے وہ خواب کی حالت کے لیے نہیں ہے، وہ بلکہ بیداری کی حالت میں ہے اور اس جسم اور روح کے ساتھ ہے۔ تفسیر القرطبی میں علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا میں جو اسریٰ کا جو لفظ ہے جو اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے قرآن پاک میں، وہ اس بات کو رد کرتا ہے کہ یہ معراج نیند کی حالت میں تھی، بلکہ یہ معراج بلا شبہ بیداری کی حالت میں تھی، جاگتے ہوئے حالت میں تھی۔ اور دوسرا جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یعنی پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے تھوڑے حصے میں، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے عبد کا لفظ استعمال کیا۔ عبد سے مراد اس جسم، ظاہری جسم جو ہڈیوں اور گوشت پوست کا بنا ہے، اور روح، ان دونوں کا جو مجموعہ ہے اس کو عبد کہتے ہیں، جسم اور روح کے ساتھ۔ تو اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے، یہ دلیل ہوتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس ظاہری جسم کے ساتھ، اپنے ظاہری جسم مبارک کے ساتھ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر وہاں سے ساتواں آسمان پہ سدرۃ المنتہا کو کراس کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچے۔ ناظرین، اب آگے چلتے ہیں۔ جو واقعہ معراج ہے یہ 2 مراحل پر مشتمل ہے۔ پہلا مرحلہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر ہے، وہاں تک پہنچنا ہے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ جو ہے وہ مسجد اقصیٰ سے اوپر سدرۃ المنتہا سے بھی آگے، جہاں پہ جبریل کے بھی پر سڑ جاتے ہیں، اس سے بھی آگے کا جو سفر ہے اس پہ مشتمل ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارکہ میں فرماتے ہیں کہ اس کیفیت میں تھا کہ میرے پاس آنے والا مطلب فرشتہ آپ کے پاس آیا، جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے مجھے یہاں سے سینے سے چاک کر کے میرا سینہ چاک کیا اور میرے دل کو نکال کے اس کو غسل دیا، اس کو دوبارہ اندر رکھا، اور اس کے بعد میرے سامنے سواری پیش کی گئی جو کہ خچر سے چھوٹی اور گوشت دراز سے، اس کا رنگ سفید تھا اور اس کا نام براق تھا۔ پھر اس پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے سوار کیا گیا۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر بیت المقدس کی طرف آپ تشریف لے کے جا رہے ہیں، کوئی بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے براق کی رفتار کا آپ عالم ناظرین چیک کریں، آپ ایک سما باندھیں اپنے سامنے اور دیکھیں کہ کتنی تیز سے تیز ترین آپ چیز اپنے سامنے اگر لے کے آئیں دنیا میں آج کے دور میں، لیکن اس سے بھی تیز اللہ تعالیٰ نے براق بھیجا، وہ اس قدر تیز تھا آپ اندازہ نہیں کر سکتے، اس قدر اس کی رفتار تھی کہ جہاں پر صاحب براق کی یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ مبارک پڑتی تھی، اس پہ جا کے اگلا قدم براق کا ہوتا تھا، اتنی تیز اس کی جو ہے رفتار تھی اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے اس سواری کی۔ جی ناظرین، اب ہم اپنے اس گفتگو کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مسجد اقصیٰ کی سیر کروانے میں جو حکمتیں جو اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھی ہیں، علماء کے نزدیک ان حکمتوں کی کیا کیا جو ہے وہ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، کیا ہو سکتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے اس آیت مبارکہ میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، الذی برکنا حولہ، یعنی مسجد اقصیٰ کے ارد گرد ہر سمت میں رحمت اور برکت برستی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے استقبال اس رحمت اور برکت سے کرنا چاہتا تھا۔
اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو علم الہی میں دوسری جو اس میں حکمت پوشیدہ ہے اس میں یہ ہے کہ علم الہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہر علم کو جاننے والی، ہر علم کا جو ماخذ ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ علم الہی میں یہ بات موجود تھی کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج سے واپس تشریف لے کے جائیں گے، ساری مراحل طے کرتے ہوئے مسجد حرام سے اقصیٰ سدرۃ المنتہا، پھر جب واپس آپ تشریف لے کے جائیں گے، جو منکرین ہوں گے، جو منافقین ہوں گے، جو کافر ہوں گے، وہ آپ سے سوال کریں گے کہ مسجد اقصیٰ کا محل وقوع کیا ہے۔ تو تمام محل وقوع آپ کو دکھایا گیا۔ تو جیسے جیسے انہوں نے پوچھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بالکل اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے علم سے، اپنی دانائی سے، حکمت سے وہ تمام محل وقوع ان کو اسی طرح بتایا جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کا بنایا ہوا مسجد اقصیٰ کا۔ اور کفار کے ہر ایک سوال کا صحیح جواب دے کر یہاں پہ مقصد تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اہل قریش پر، اہل مکہ پر اپنی حجت قائم کر سکیں۔ اس کے بعد مسجد اقصیٰ میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کروائی، اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان واضح ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ انبیاء کے سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت کی مہر لگی ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اب اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ جی ناظرین، یہاں پہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سفر معراج کا پہلا مرحلہ مکمل ہوتا ہے۔ اب اس کا جو دوسرا مرحلہ ہے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصیٰ سے بھی آگے آسمانوں کی رفتوں کو کراس کرتے ہوئے، کو عبور کرتے ہوئے، سدرۃ المنتہا سے کی جو حد ہے اس کو بھی عبور کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس آپ کی بارگاہ میں پہنچے، اس مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اور آپ کو بتاتے چلیں جب جیسے جیسے آسمان آتے گئے، ہر آسمان پر ایک دفعہ پھر انبیاء کرام سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقاتیں کروائی گئی۔ جو پہلا آسمان تھا اس پہ حضرت آدم علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ اسی طرح تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات فرمائی، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ملاقات فرمائی۔ اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت پوشیدہ ہے کہ اس میں کیا حکمت پوشیدہ ہے کہ ہر آسمان پر انبیاء سے ملاقات کروائی جا رہی ہے۔ یہ بھی لوگوں پر واضح کرنا تھا اور آنے والے تمام ادوار میں تمام انبیاء پہ بھی یہ چیز واضح کرنی تھی کہ اس کا آسمان پر ملاقات، نبی سے ملاقات آگے بڑھنے سے مراد یہ ہے کہ آپ ایک آسمان پہ ملاقات کر رہے ہیں پھر آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، آپ کے کمالات، آپ کے جو معجزات اور درجات اور شان ہے وہ ہر انبیاء، ہر نبی سے، تمام انبیاء سے آگے ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو معجزات، فضائل تمام انبیاء کو علیحدہ علیحدہ حاصل تھے، کہ کسی کو کوئی کلیم اللہ تھا، کوئی روح اللہ تھا، کوئی مردوں کو زندہ کر دیتا تھا، کوئی اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا تھا، کوئی حبیب اللہ تھا۔ اسی یہ جو تمام انبیاء کو الگ الگ ایک معجزہ، کچھ معجزات، چند معجزات حاصل تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں جمع تھے۔ اور یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو واضح کرنا تھا تمام انبیاء پہ، کیونکہ اللہ پاک کے سب سے محبوب ترین جو نبی ہیں ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ ناظرین تمام انبیاء پہ فضیلت حاصل ہے، لیکن یہ ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام کی انتہا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کی وسعتوں کی آخری حدود کو بھی پار کر لیا اور باطنی مقام و درجات کے عروج سے بھی آگے نکل گئے۔ جی ناظرین، تمام کائنات اور تمام مخلوق، ہر ایک جو مخلوق ہے، ہر ایک جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے کھلی کتاب ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہمراہی میں آپ کو جنت اور دوزخ کا معائنہ کروایا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ساتھ لوح محفوظ کا مطالعہ کیا، اور زمین کے ساتھ ساتھ آسمانوں کی بادشاہت اور تصرف بھی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں دے دیا گیا۔ شب معراج اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر تخلیق کی گئی کائنات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی سلطنت کی سیر کروائی۔ تو ناظرین، اس خوبصورت واقعے کو اور تحت الثری کی اس بلندیوں کو عبور کرنے کا جو واقعہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کے قریب جانے کا واقعہ ہے، سدرۃ المنتہا سے بھی آگے جو معراج کا جو واقعہ ہے، اس کو قرآن میں سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہی خوبصورت الفاظ میں اپنے محبوب کی شان کو بلند کرتے ہوئے بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی شب عالم مکان کے سب سے اونچے کنارے پر تھے، اور وہ یعنی اللہ رب العزت اپنے محبوب کے قریب ہوا اور پھر اور قریب ہو گیا، اور پھر جلوہ حق اور حبیب مکرم میں مرتب ہو کر اس قدر
قریب ہو گیا کہ 2 کمانوں سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ ناظرین، کمان کا آپ کو بتاتے چلیں، جو تیر کمان کھینچنے کے لیے، تیر پھینکنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، ایک تیر ہوتا ہے، دوسرے ہاتھ میں جو کمان ہوتی ہے اس کو ایسے ملائیں تو بالکل کوئی فاصلہ نہیں رہتا۔ یا آپ اس کو مثال دے دیں، یہ 2 انگلیاں جب آپ اس طرح ملائیں، 2 انگلیوں سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اس قدر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ پاک کی ذات اس قدر، اس سے بھی زیادہ، یہ دیکھیں اس سے زیادہ اور کیا قریب ہو سکتا ہے، اس سے بھی زیادہ قریب ہو گیا یا اس سے بھی کم۔ بس اس نے عبد یعنی بندے کی طرف وہی فرمائی، جو بھی وہی فرمائی، دل نے اس کے خلاف، کس کے خلاف؟ وہی کے خلاف نہیں جانا ہے جو آنکھوں نے دیکھا۔ کیا تم ان سے اس پر جھگڑتے ہو جو انہوں نے دیکھا؟ اور بے شک انہوں نے تو اس جلوہ حق کو دوسری مرتبہ پھر دیکھا، سدرۃ المنتہا کے قریب، اسی کے پاس جنت الماوا ہے۔ جب نور حق کی تجلیات سے سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے جہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی انتہا ہے، وہاں سے آگے سے جبرائیل فرمایا کہا ہے کہ یہاں سے آگے مجھے جانے کی اجازت نہیں، یہاں پہ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے امت کے اولیاء کرام، فقراء کاملین جو قدم محمد پہ ہے، وہی وہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ، وہ فرشتے سے بہتر ہو کے ہی آگے جایا جا سکتا ہے۔ جب نور حق کی تجلیات سدرۃ المنتہا کو بھی ڈھانپ رہی تھی، جو کہ اس پر سایہ فگن تھی، ایسے سایہ کیے ہوئے تھی، اور ان کی یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ نہ کسی طرف مائل ہوئی نہ حد سے بڑی۔ یہاں پہ یہ واقعہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ پاک کے پاس پہنچے، اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچے، تمام جنت و دوزخ کا مشاہدہ کروایا گیا، تو تمام کائنات کی نعمتیں اور تمام کائنات کی جو چیزیں تھیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں، لیکن یہاں پہ اس چیز کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ آپ کی نظر نہ کسی طرف مائل ہوئی نہ حد سے بڑی۔ بے شک انہوں نے معراج کی شب اپنے رب کی بڑی نشانیاں دیکھی، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کا مرکز ہو اللہ تعالیٰ کی ذات اور آپ کا دیدار تھا۔ ناظرین، اس آیت میں بیان کیا گیا کہ ظاہری اور باطنی تمام مقامات طے کر لینے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام سدرۃ المنتہا پر پہنچے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں پہ سوائے اللہ تعالیٰ کے عرش اعظم کے کوئی اور مخلوق موجود نہیں، اور نہ ہی کسی مخلوق کی مجال ہے کہ اس مقام سے آگے بڑھ سکے۔ اور ناظرین، سدرۃ المنتہا کو تجلیات ذات الہی نے ڈھانپ رکھا ہے، اور جن کی شدت اس قدر زیادہ ہے کہ نوری مخلوق یعنی فرشتے بھی آگے بڑھنے کی جرت نہیں کرتے۔ اس مقام سے آگے تو صرف وہی بڑھ سکتا ہے جس کا اپنا وجود بھی انہی تجلیات سے ہو۔ جیسا کہ شاعر نے کیا خوب لکھا ہے، جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، سدرۃ المنتہا کی بات ہو رہی ہے، جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، اس کی حقیقتوں سے شناسا تم ہی تو ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں شعر لکھا ہے۔ ناظرین، یعنی کہ سدرۃ المنتہا سے آگے کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا طے کیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس مقام سے آگے جانے سے عاجزی اختیار کر لی۔ حق تعالیٰ سے وصال سفر کے دوران مختلف درجات سے گزرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ باطنی قوت اور نورانیت سے مستفیض فرمایا، قوی فرمایا۔ چنانچہ دیدار حق تعالیٰ کے لیے جو قلبی قوت درکار تھی، اللہ تعالیٰ کو کے دیدار کے لیے جو قوت قلبی طور پہ، باطنی طور پہ جو درکار تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوران معراج اس سفر اس سے سرفراز ہو چکے تھے، اور اسی مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے طور پر پہلی تجلی ڈالی، جس کو قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ نجم میں اس طرح بیان فرما رہا ہے کہ اذا یغشا سدرۃ ما یغشا، یعنی جب نور حق نے، اللہ تعالیٰ کے نور نے، اللہ تعالیٰ کی تجلی نے، تجلیات نے سدرۃ المنتہا کو ڈھانپ لیا جو اس پر سایہ فگن تھی، یا اس کو اس طرح بھی آپ کہہ سکتے ہیں، جب نور حق کی تجلیات سدرۃ المنتہا کو ڈھانپ رہی تھی جو کہ اس پر سایہ فگن تھی، لیکن نہ تو سدرۃ المنتہا کوہ طور کی طرح جل کر خاک ہوا، اور نہ ہی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح بے ہوش ہوئے، کیونکہ سدرہ کوہ طور سے قوی اور طاقتور ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا شبہ موسیٰ علیہ السلام سے افضل اور برتر نبی ہیں، جس کے بارے میں شاعر نے بھی کیا خوب کہا ہے، پھر ندا آئی خدا اس بات پر غور ہو، موسیٰ کہاں تم کہاں، وہ اور تھے تم اور ہو، وہ کلیم اللہ تھے اور تم طالب بھی ہو مطلوب بھی، وہ طالب تھے اور تم میرے محبوب بھی۔
جی ناظرین، آگے چلتے ہیں کہ جہان محسوسات یعنی اس عالم سے، اس دنیا سے نکل کر، سدرۃ منتہا سے بھی آگے گزر کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ورڈ یوز کیا ہے، استعمال کیا ہے، دنا یعنی قریب، اور اس کے بعد فتد اللہ یعنی اور قریب، یہ ساری انتہاؤں کو بھی پار کر لیا، اور یوں نور ازلی کے حسین شاہکار یعنی کعبہ قوسین کے خلوت خانہ میں داخل ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا ہی خوب ترکیب استعمال کی ہے کہ یہ جو اتنی قربت اور اتنی نزدیکی والی جو ملاقات ہے اس کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کعبہ قوسین کی ترکیب کو استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَقَانَ کعبہ قوسین او ادنا، یعنی جلوہ حق تعالی اور حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صرف 2 کمانوں کے درمیان فاصلہ رہ گیا تھا یا اس سے بھی کم۔ ناظرین، یہ میں اس کے بارے میں تھوڑا سا، اگر ہم عربی محاورے کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، اس کا تھوڑا سا اگر آپ بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کعبہ قوسین کا عربی میں کہاں پہ اس کو وہ لیتے ہیں عرب کے جو لوگ تھے۔ کعبہ قوسین اصل میں عربی محاورت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان میں ہی ان کو جو ہے نا وہ پھر بیان کیا، اس اپنی کیفیت کو، اس اپنی جو ملاقات ہے نا اس کو انہی عرب کے لوگوں کے مطابق ہی بیان کیا کہ کعبہ قوسین، اہل عرب میں یہ دستور ہوتا تھا کہ جب 2 قبیلے یا 2 شخص آپس میں ملتے تھے یا ملاقات ہوتی یا آپس میں صلح کرتے تھے یا وہ کوئی رشتہ داری کرتے تھے یا دوستی اور محبت کا آغاز کرتے تھے، تو اس وقت میں تیر اور کمان ہوتے تھے۔ کمان کو آپ دیکھیں نا تو اس طرح کے وہ بنی ہوتی ہے کمان، تو اس کمان کو وہ دونوں اس طرح کنارے ملا کے، تو دونوں اس کو ایسے ملا کے تو وہ پھر وہ دونوں تیر چلاتے تھے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا تھا لوگوں کو بتانا، اہل عرب کو بتانا، یہ مقصود ہوتا گیا کہ ایک قبیلے کا دشمن اب دوسرے کا دشمن ہے، ایک کا دوست اب دوسرے کا دوست ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو واضح کرنے کے لیے انہی کے زبان میں یہ کعبہ قوسین کا لفظ استعمال کیا، اور یہ بھی سب پر جو ہے وہ واضح کر دیا کعبہ قوسین کا لفظ استعمال کر کے کہ جو مصطفیٰ کو عزیز ہوگا اسے اللہ بھی عزیز رکھے گا، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرے گا اللہ بھی اس سے ناراض ہوگا۔ ناظرین، اپنی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ جو کعبہ قوسین والی جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں بھی ایک اس میں اپنا یہ بیان فرمایا اس کے بارے میں، تفسیر روح البیان جلد 4 میں یہ درج ہے، صفحہ 142 میں۔ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں ملاقات کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب مجھے آسمانوں کی سیر کروائی گئی تو رب تعالیٰ میرے اتنا قریب ہوا کہ میرے اور رب کے درمیان صرف 2 کمانوں کے کنارے کے ملنے کی تصویر بن گئی ہے۔ ایسے آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو آپ گول دائرہ تصور کر سکتے ہیں کہ 2 کمانیں جب ملتی ہیں نا، آپ اگر اس کو دیکھیں، آپ نے چیک کر لیجئے گا، آپ گوگل پہ بھی دیکھ لیجئے گا، یہ 2 کمان اس طرح کی بنی ہوتی ہے، اس کو جب ملتے ہیں تو یہ اس طرح جو ہے نا وہ بن جاتا ہے، 2 کمانوں کے کناروں کے ملنے کی تصویر بن گئی، یا اس سے بھی زیادہ قریب، اس سے قریب اور کیا ہو سکتا ہے وہ اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ تو اس پہ آپ ذرا غور کریں کہ جب آپ 2 کناروں کو ایسے ملائیں گے تو وہ پورا ایک دائرہ بن جائے گا، پورا دائرہ بن جائے گا، اور دائرے میں نہ تو کوئی انتہا کا پتہ چلتا ہے کہ کہاں سے آغاز ہو رہا ہے اور کہاں پہ ختم ہو رہا ہے، ابتدا اور انتہا دونوں کا پتہ نہیں چلتا، اور جب وہ اس طرح دائرہ مکمل ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نہ تو انتہا کا پتہ ہے کسی کو، نہ ہی ابتدا کا پتہ، اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ابتدا اور انتہا کو بھی کوئی نہیں جان سکتا، اور اس وقت کیا راز و نیاز ہوئے اللہ تعالیٰ اور اپنے محبوب کے درمیان، ایسے کیا راز و راز ہوئے جنہیں کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ ناظرین، مزید آگے چلے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں پھر فرماتا ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اور پھر وحی کی اپنے بندے پر جو بھی کی۔ ناظرین، اس آیت کو سمجھنے کی ذرا کوشش کریں میرے ساتھ۔ اس آیت میں ماں کا جو حرف ہے، جو لفظ ہے، اس کا مطلب ہے جو بھی سے مراد اس کو ابہام کو شو کرتا ہے، اس کو ظاہر کرتا ہے، یعنی کہ جو تفصیل، ابہام ایک ایسا کلام ہوتا ہے جس کی تفصیل نہیں ہوتی، کوئی تفصیل سے باہر ہوتا ہے، جس کو کوئی سمجھ نہیں سکتا، جو سمجھ سے بالا تر ہو نا اس کو کہتے ہیں، اور جس کا تصور کرنا بھی محال ہوتا ہے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو بھی وحی کی، جو بھی پوشیدہ وحی کی، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر کی، تاکہ کسی غیر کو اس کی اطلاع نہ ہو، اس کی خبر نہ ہو، کیونکہ عشق کا تقاضا یہی ہے کہ محب اور محبوب کے راز و نیاز کی باتیں کسی غیر کو ظاہر نہ ہو۔
جیسے کہ میاں محمد بوٹا رحمۃ اللہ علیہ نے کیا سچ فرمایا کہ اے معراج سراز محبتاں والا، اے معراج سراز محبتاں والا، نہیں سی کسے دی سمجھ وچ آون والا۔ ایک اور شاعر نے کیا فرمایا کہ خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ ناظرین، معراج کی رات محب اور محبوب، آقا اور مولا، اللہ پاک اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب اور دیدار حق تعالیٰ کی رات ہے۔ اس حسین رات کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو انداز استعمال کیا ہے وہ بہت ہی نرالا اور لازوال ہے۔ واقعہ جس ترتیب سے بیان کیا اس پر دل آشش کر اٹھتا ہے، دل ایک دفعہ باغ باغ ہو جاتا ہے۔ پہلے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے محبوب کے قریب ہوا، پھر اور قریب ہوا، اور پھر اتنا کہ 2 کمانوں سے بھی کم کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اس کے بعد اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے راز و نیاز کی گفتگو فرماتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے کہ دل نے اس کے خلاف نہیں جانا جو آنکھوں نے دیکھا، اور آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم ان سے اس پر جھگڑتے ہو جو انہوں نے دیکھا، اور بے شک انہوں نے اس یعنی جلوہ حق کو دوسری مرتبہ پھر دیکھا سدرۃ المنتہا کے قریب، اس کے پاس جنت الماوا ہے۔ ناظرین، یعنی اپنے محبوب کو فرش تا عرش سفر طے کرا دیا اور اپنے دیدار سے نوازا۔ سورہ نجم کی ان آیات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار رب تعالیٰ کی طرف واضح اشارہ موجود ہے، کیونکہ سدرۃ المنتہا کے مقام پر تو رب تعالیٰ کے سوا کوئی اور موجود نہیں، اور یہی وہ مقام ہے کہ جس کی تجلیات سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پر بھی جل جاتے ہیں، اور اس سے آگے تشریف لے جانے کی کسی اور کی جرت نہیں سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر کے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تو سدرۃ المنتہا کی تیز ترین تجلیات کی تاب نہیں لا سکتے تھے، اس لیے آگے جانے سے عاجزی کا اظہار کر دیا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی شان کا ملاحظہ فرمائیں کہ رب تعالیٰ جانتا تھا کہ لوگ اس دیدار کو لے کر جھگڑیں گے، اس لیے معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیدار سے نوازا اور ان آیات کو علیحدہ سے بیان کیا، اور سوال کے انداز میں جواب دیا کہ کیا تم ان سے جھگڑتے ہو اس پر جو انہوں نے دیکھا۔ جی ناظرین، سورہ نجم کی اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے دیدار سے بہرہ مند فرمایا، اور اس کے بعد جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حال اور کیفیت تھی دیدار کے بعد، اس کے مطلب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کی نگاہ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑی، بے شک آپ نے اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ حق میں محویت کا یہ عالم تھا کہ آپ کی نگاہ کسی اور طرف نہ بڑھی۔ ناظرین، اس آیت سے آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ واقعہ معراج ہمیں کس قدر ایک اہم سبق دیتا ہے کہ قرب و وصال الہی کی راہ میں طالب کا اپنے رب سے یہ معاملہ ہونا چاہیے، اپنے مرشد کامل اکمل جامع نور الہدا سے یہ معاملہ ہونا چاہیے کہ اس کی نظر اپنے رب کے جمال کے علاوہ نہ کسی دنیاوی اور نفسانی خواہشات کی طرف بڑھے اور نہ کسی اور طرف وہ دیکھ سکے۔ یہی واقعہ معراج انسانیت کی معراج ہے۔ سہیل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کے متعلق کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ حق تعالیٰ میں اور مشاہدہ انوار ذات الہی میں اس قدر مستغرق تھے کہ آپ کی نگاہ کسی اور طرف متوجہ نہ ہو سکی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات کے وہ واحد بشر ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بے حجاب اصل صورت میں دیکھا، اور اللہ تعالیٰ کو بے حجاب دیکھنے کے بعد ایسی کون سی شے کائنات کی ہوگی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشم بینا سے پوشیدہ ہوگی۔ ماضی، حال اور مستقبل کے تمام واقعات اور تغیرات اور تبدیلیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چشمان مبارک پر روز روشن کی طرح آیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ کُبْرَىٰ، یعنی بے شک آپ نے اپنے رب کی بے شمار عظیم نعمتیں دیکھیں۔ ناظرین، پروگرام کے آخری حصے کی طرف ہم چلتے ہیں کہ عام طور پر یہ رسم ہوتی ہے کہ جب کوئی مہمان رخصت ہونے لگتا ہے تو میزبان اسے تحائف دے کر رخصت کرتا ہے۔ معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے نماز کا تحفہ عطا کیا۔
نماز وہ تحفہ ہے جس کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے، الصلاۃ مراج المومنین، نماز مومن کی معراج، یعنی شب معراج کے صدقے اور وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے امت محمدی کو نماز کے تحفہ سے نوازا، جس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی معراج یعنی اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور اس کے دیدار سے مشرف ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، معراج کا مطلب ہی دیدار حق تعالیٰ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کی شب اپنے دیدار سے نوازا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی حیثیت سے سچے عاشقان مولا پر دیدار حق تعالیٰ کی راہیں کھول دی ہیں۔ ناظرین، کس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک سچے طالب مولا کے لیے باطنی معراج اور دیدار حق تعالیٰ کی راہیں کھولی ہیں، اور ایک سچا عاشق اور طالب کس طرح اس میں کامیاب ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں ہم اگلی نشست میں گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ ڈاکٹر عبدالحسیب سروری قادری کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔